فردوس کالونی میں فنکار روڈ پر ایک بنگلہ واقع ہے، فوارہ چوک کے نکڑ پر۔ اسے دیکھ کر حساس راہگیر رک جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مسجد سفید براق سی چادر اوڑھے درختوں کی اوٹ میں بیٹھی ہو، خاموش، پرسکون، بے نیاز۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ بنگلہ نروان حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہو۔ باہر تختی پر موڈ ہاؤس لکھا دیکھ کر آپ گھبرا جاتے ہیں۔ موڈ تو حرکت ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، زندگی ہے۔ اس بت کے ٹوپے کو موڈ سے کیا تعلق؟ اندر بیک یارڈ میں ڈیڈی سوٹ پہنے، ٹائی لگائے، اسٹیف کالر سمیت راکنگ چیئر پر جھول رہے ہیں۔ ہاتھ میں پائپ ہے، گود میں ماچس ہے۔ بار بار پائپ سلگاتے ہیں۔ وہ سلگتی ہے، بجھ جاتی ہے، پھر سلگتی ہے، پھر بجھ جاتی ہے۔ بیچاری جلتی بجھتی روشنی کی طرح ٹم ٹم کر رہی ہے۔ وہ خود بھی جلتی بتی کی طرح ٹم ٹم کر رہے ہیں۔ چہرے پر کبھی سرخ بتی جل جاتی ہے، کبھی سبز۔ ظاہر ہے کہ سوچوں میں پڑے ہیں۔ جسم بھی جھول رہا ہے، ذہن بھی۔ ممی اندر ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھی ہیں۔ سامنے بیسیوں شیشیاں، بوتلیں قطار باندھے کھڑی ہیں۔ بیچاری بوتلیں کیا کریں؟ مقابلہ سخت ہے۔ مینوپاز سر پر آ کھڑا ہے، جسم ڈھلنے لگا ہے، وزن بڑھتا جا رہا ہے۔ چہرے کے مسام یوں پھیل گئے ہیں جیسے برسات میں گھاس پھوس پھیلتے ہیں۔ پھر بھی یہ بوتلیں اور شیشیاں حسب توفیق بازیابی کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں۔ ممی کا یہ شغل خاصا دائمی ہے، یا تو وہ گھر سے باہر رہتی ہیں اور جو گھر میں ہو تو ڈریسنگ ٹیبل پر۔ ڈیڈی تو اس تفصیل کو عرصے سے نظر انداز کر چکے ہیں۔ کوئی یاد دلائے تو مسکرا دیتے ہیں اور زیر لب بوڑھی گھوڑی لال لگام کہہ کر دل ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ بچے اس تفصیل کو معاف نہیں کر سکے، خصوصاً بڑی عمیرہ ہے۔ اول تو ادھر دیکھے گی نہیں، اسے دیکھے بغیر پتہ ہے کہ ممی کہاں بیٹھی ہیں، کیسے بیٹھی ہیں۔ عمیرہ کو میک اپ سے بیر نہیں۔ میک اپ کرو، بے شک کرو، ناؤ جب تک پانی میں ہے اسے چلاؤ، جب وہ خشکی پر آ چڑھے پھر پتوار چلانے کا کیا فائدہ؟ اسے ممی کے میک اپ پر بھی یہی شکایت ہے کہ ممی ریت پر تیرنے کی کوشش میں لگی ہیں۔ منزل عمران کو سبھی گھر والوں سے شکایت ہے، کوئی بھی اسے لفٹ نہیں دیتا۔ ہر کوئی خود میں کھویا ہوا ہے۔ ممی ویلفیئر کی دھن میں لگی ہیں، ہر وقت ویلفیئر کا چھنکنا چھنکاتی ہیں۔ آج یہاں میٹنگ ہے، کل وہاں سب کمیٹی ہے، پرسوں ادھر فنکشن ہے۔ ڈیڈی بیک یارڈ میں راکنگ چیئر پر جھولتے رہتے ہیں۔ عمیرہ ورکنگ وومن بنی پھرتی ہے، ٹپ ٹپ ادھر جاتی ہے، ٹپ ٹپ ادھر آتی ہے، کام کم ٹپ ٹپ زیادہ۔ اسے سارے گھر پر غصہ ہے۔ یہ کیا گھر ہے؟ ہاں، سیاحوں کا ان ہے۔ دن چڑھا اور سیاح جگہ دیکھنے کے لیے نکلے۔ رات پڑی تو آ کر پڑ رہے۔ صرف چھوٹی آنسا ہے جو سارا دن فون سے دل بہلاتی رہتی ہے۔ عمران کو ان حالات پر غصہ آتا ہے تو وہ اپنا موٹر سائیکل لے کر باہر نکل جاتا ہے۔ سائلنسر پہلے ہی نکالا ہوا، 100 کلومیٹر کی رفتار اور ساتھ گاؤں گاؤں۔ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو گھر لوٹ آتا ہے۔ یار دوسروں کی منڈلی سے مل کر کوک پیتا ہے، برگر کھاتا ہے۔ ٹو ہیل ود ہوم۔ ڈارلنگ، ڈیڈی نے آواز دی۔ ممی چونکی۔ دیکھا نا، وہی بات ہوئی۔ مجھے پتا تھا جب میرے آخری ٹچز رہ جائیں گے تو مجھے آواز دیں گے۔ انہیں پتا ہے میں پہلے ہی 5 منٹ لیٹ ہوں۔ بیگم شائستہ بخاری راہ دیکھ رہی ہیں۔ یہ تو چاہتے ہی نہیں کہ میں اپنی کمٹمنٹس پوری کروں، جلتے ہیں نا اس لیے۔ ڈارلنگ، ڈیڈی نے پھر آواز دی۔ یہ کب سنے گی؟ ہاں، جب لال لگام کسی ہو اس وقت نہیں سنتی۔ ڈارلنگ، انہوں نے پھر آواز دی۔ مجھے بلایا ہے جانی؟ ممی نے یوں مٹھاس چھلکائی جیسے شہد کی بوتل ہو۔ اگر فرصت ہو تو میری ایک بات سن جانا، ڈیڈی بولے۔ فرصت ہو؟ اچھی طرح معلوم ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آ رہی ہوں ڈارلنگ، ممی نے مسکراہٹ میں بھیگا بھیگا جواب دیا۔ بننا سنورنا ہی ختم نہیں ہوتا، آئیں گی کیسے؟ ڈیڈی نے سوچا۔ اس ڈریسنگ چیئر کو تو وکٹوریا کراس ملنا چاہیے، بیچاری گھنٹوں اتنا بوجھ اٹھاتی ہے۔ ٹیک یور ٹائم ڈارلنگ، وہ بآواز بلند بولے۔ ڈیڈی کی آواز سن کر عمیرہ رک جاتی ہے۔ وہ تو ٹہل رہی تھی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ اطمینان و آرام کی ٹہل نہیں، وہ ٹہل جو سکندر اعظم نے دریائے اٹک پار کرنے سے پہلے اپنے خیمے میں لگائی تھی۔ ایسی ٹہل گھر میں عام تھی،
ہر کوئی کسی نہ کسی وقت لگاتا رہتا۔ کبھی ڈیڈی دفتن راکنگ چیئر سے اٹھ بیٹھتے اور دالان میں ٹہل لگانے لگتے۔ اس کی وجہ تو سبھی جانتے تھے۔ جب بھی گھر کے بجٹ کا دھارا چڑھ جاتا تو اسے عبور کرنے کے لیے وہ ٹہل لگاتے۔ ویسے چھوٹے موٹے مالی امور کو سلجھانے کے لیے راکنگ چیئر کی ٹہل ہی کافی تھی۔ وہ بھی تو ایک ٹہل ہی تھی نا۔ عمران بے توجہی کے خلاف غصے سے بھر جاتا تو ٹہل لگاتا، اور آخر موٹر سائیکل کی چیخم دھاڑ اور 100 کلومیٹر کی زو میں تسکین ڈھونڈتا۔ چھوٹی آنسا بھی ٹہل لگاتی تھی، تنہائی اور اکیلے پن کے خلاف ٹہل۔ اسے یہ شکایت تھی کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ وہی روٹین، ممی کی مسلسل تیاری اور پھر روانگی، ڈیڈی کی مسلسل جلتی بجھتی پائپ اور پھر میٹنگ، کانفرنس، سوشل کالز، باجی کی مسلسل ٹپ ٹپ اور پھر سہیلیوں کا جھمگھٹ۔ وہ بیچاری دعائیں مانگتی، یا اللہ کچھ ہو جائے، ایسا کچھ جو در و دیوار ہلا دے۔ پر رات پڑتی، دن چڑھتا، پھر رات پڑ جاتی اور کچھ بھی نہ ہوتا۔ پھر وہ مایوس ہو کر رانگ نمبر ڈھونڈتی۔ اس کی نوٹ بک میں کئی ایک دلچسپ رانگ نمبر لکھے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں ایسا کیوں تھا کہ نوجوان اکھڑی اکھڑی باتیں کرتے تھے، عمر رسیدہ باتوں کے تار باندھ دیتے، ایسے لچھے بن دیتے کہ ان سے نکلنے کو جی نہ چاہتا۔ گھر میں صرف امی تھی جس نے کبھی ٹہل نہ لگائی تھی۔ اسے ٹہل لگانے کی فرصت ہی نہ تھی۔ وہ تو گھر کا محور تھی، سارا گھر گرد گھومتا تھا۔ اگرچہ آفٹرنون باہر رہتی پھر بھی گھر اسی کی مرضی پر چلتا۔ حالات بگڑنے لگتے تو بچوں کو ڈانٹ دیتی اور میاں پر شہد کی بوتل کی پھوار چلا دیتی۔ 4-6 بار ایسے پیار سے ڈارلنگ کہتی کہ ڈیڈی کی پھٹکڑی پھل ہو کر رہ جاتی۔ ممی کی پرابلم تو ایک ہی تھی نا، ڈیڈی، وہ بھی صرف بجٹ کے حوالے سے۔ بجٹ چلتا رہے، ہنگامی خرچے پورے ہوتے رہیں۔ رہا میاں بیوی کا حوالہ، وہ تو شروع میں زوروں پر ہوتا ہے۔ شروع میں میاں کڑاہی کے چنے کی طرح تڑ کرتا ہے۔ جو عمر رسیدہ ہوتا جاتا ہے تو مدھم پڑتا جاتا ہے، بیوی ابھرتی چلی جاتی ہے۔ ادھیڑ عمر میں 2-4 سخت مقام آتے ہیں جب میاں کی توجہ گھر سے باہر یہاں وہاں بھٹکتی ہے، ٹوٹتی ہے، پھر لگتی ہے۔ اگر بیوی اسے اہمیت نہ دے تو کشتی ڈاواں ڈول نہیں ہوتی۔ مہذب گھروں میں خالی میاں کی ہی نہیں، بیوی کی توجہ بھی بھٹکتی ہے، اس لیے گلے شکوے کی گنجائش نہیں رہتی، ڈولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ممی یوں بھاگی بھاگی ڈیڈی کے پاس آئی جیسے فرما برداری کی ماری ہوئی ہو۔ سوری ڈارلنگ، وہ بولی، ایک تو یہ سب کمیٹیاں جینے نہیں دیتی، ویلفیئر تو جان کا دشمن ہو گیا، جی میں آتا ہے کہ استعفیٰ دے دوں۔ کیوں ڈارلنگ، دے دوں؟ ڈیڈی کو اچھی طرح پتا ہے کہ ویلفیئر کے پیڈسٹل پر بیگم کا بت کھڑا ہے، استعفیٰ کون دیتا ہے؟ پھر بھی بیگم کا یہ کہنا کتنا خوشکن ہے، بالکل نہ دینا، وہ جواب دیتا ہے۔ میں نے تو صرف اس لیے بلایا ہے کہ یاد دہانی کرا دوں، آج رات بیگم سہیل آئے گی۔ اوہ بیگم سہیل، وہ چیخ چمگادڑ، نہ بات کرنے کا سلیقہ نہ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، میرے میاں کو توجہ دے کر بھرمائے بیٹھی ہے۔ ہائے بیگم سہیل، ممی نے شہد کی پھوار چلائی، میں تو کب سے ڈنر پر بلانا چاہ رہی ہوں، آ جائے گی؟ ویری نائس آف ہر، اچھا کیا جو مجھے بتا دیا، ڈونٹ وری ڈارلنگ۔ امیرا سنتی ہے، ہائے اتنا جھوٹ، ان دونوں نے کبھی آپس میں سچی بات بھی کی ہے؟ دونوں ہی جھوٹے ہیں، دونوں کو پتا ہے کہ منہ زبانی کے جامن تلتے ہیں۔ بائے ڈارلنگ، میں شام سے پہلے آ جاؤں گی، خدا حافظ۔ امیرا اطمینان کا سانس لیتی ہے، چلو اچھا ہوا، ایک رکاوٹ تو دور ہوئی۔ شام تک سینو نوی اور میں، ڈیڈی تو منتظر بیٹھے ہیں کہ کب ممی جائیں اور وہ سہیل کو فون کریں۔ بس فون کریں گے اور ان کے ہاں جا بیٹھیں گے۔ ان کے میاں سے شطرنج کی بازی رہے گی، بازی تو بس دکھاوا ہے، وہ ارد گرد گھومے گی، مسکرائے گی، یہ کھائیے، یہ آزمائیے، میری طرف دیکھیے۔ بیٹے عمران، ڈیڈی نے آواز دی۔ عمران چونکا، دی اولڈ مین از اپ، پتہ نہیں کیا کہے، کہاں بھیجے، مجھ سے کوئی واسطہ نہیں، اپنے کام سے واسطہ رکھتا ہے۔ بیٹا کہاں؟ منہ زبانی کا بیٹا ہوں۔ سنتا نہیں، ڈیڈی بلا رہے ہیں، آنسا زیر لب بولی۔ بڑی چہیتی آئی ہے ڈیڈی کی، وہ گھرایا۔
بیٹے عمران، ڈیڈی نے پھر آواز دی۔ آ رہا ہوں ڈیڈی۔ عمران اطمینان سے چلتا ہوا یوں پاس آ کر رکا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ جی ڈیڈی۔ فارغ ہو؟ جی بالکل۔ ذرا سہیل صاحب کی طرف جانا، اولڈ مین بالکل ہی لٹو ہو رہا ہے۔ جی ڈیڈی۔ ان کا فون خراب ہے، کہنا ممی آج شام کو آپ کا انتظار کریں گی۔ جی اچھا۔ ممی انتظار کریں گی؟ ممی ابھی جاتا ہوں جناب۔ عمران نے موٹر سائیکل سٹارٹ کیا، غصے سے ایکسیلریٹر کا گلا گھونٹا اور زور سے گھر کی دیواریں لڑکھڑائیں اور پھر گاؤں گاؤں۔ عمران کے جانے کے بعد ڈیڈی راکنگ چیئر سے اٹھے، 2-1 منٹ باتھ روم میں سیٹی بجاتے رہے، پھر تیار ہو کر باہر نکل گئے۔ ڈیڈی کے جانے کے بعد عمیرہ نے فون کیا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ او یو، گڈ، کم اینڈ گیٹ می۔ فون کرنے کے بعد وہ پورٹیکو میں ٹپ ٹپ ٹہلنے لگی۔ عمیرہ کے جانے کے بعد گھر شانت ہو گیا، جیسے کوئی مسجد براق سی سفید چادر اوڑھ درختوں کی اوٹ میں پرسکون بیٹھی ہو۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ گھر نروان حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہو۔ اندر ایک بھکشنی بیٹھی سوچ رہی تھی کہ نروان حاصل کرنے کے لیے میں کون سا رانگ نمبر گھماؤں۔